مطلب آپ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اس مذاکرات سے کچھ نہیں نکلنا، حکومت کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ بیک آف ہو گئے؟ جی دو باتیں. سب سے پہلے تو اختیار ولی صاحب کی جو پچھلی گفتگو تھی میں اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہتی ہوں. اس وقت تو ولی صاحب نے یہاں پہ جھوٹ کی فیکٹری ہی کھول دی ہے. اول تو میں ان کو یاد کرانا چاہتی ہوں کہ پیکا ایکٹ جو ہے وہ لانے والی 2016 کی نون لیگ، مطلب آپ کہہ رہی ہیں جو پہلے کیسز ہیں وہ انہی پہ بنیں گے، اختیار ولی صاحب پہ بنیں گے، پیکا کے حوالے سے جو پہلے کیسز ہوں گے وہ انہی پہ بنیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل جی، جھوٹ کی فیکٹری ہے یہ. اختیار ولی صاحب اس وقت ایک جھوٹ کی فیکٹری ہے. صرف آپ کے شو کے 15 منٹ کے اندر انہوں نے اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ بالکل ان کے اوپر پیکا. اگر تو ہم اس کی اگر ہم اس کی حمایت میں ہوتے اس جیسی ترامیم کی تو ہم تو کہتے ہیں ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے. اب نمبر 2 انہوں نے کہا کہ فیٹف کی گرے لسٹ میں ہم چھوڑ کے گئے. لیٹ می کریکٹ یو مسٹر ولی، لیٹ می کریکٹ یو. فیٹف کی گرے لسٹ میں پاکستان کو تب دھکیلا گیا جب نون لیگ کی حکومت کو وارننگ پہ وارننگ دی گئی اور نون لیگ کی حکومت نے کمپلائنس کے لیے کچھ نہیں کیا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب آئی تو ہم فیٹف کی گرے لسٹ پہ تھے. ہم نے دن رات محنت کی اور اس لیے پاکستان جو ہے وہ فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلا. یہ سارے ہمارے احکامات تھے، بلکہ مجھے تو یاد ہے کہ جب پارلیمنٹ میں ہم نے قانون سازی کرنی تھی فیٹف کی کمپلائنس کے لیے تو آپ لوگوں کو این آر او چاہیے تھا اور آپ نے واک آؤٹ کیا اور آپ نے ہمارے ساتھ اس وقت تعاون نہیں کیا کیونکہ آپ کے اپنے مفاد اس ملک کے مفاد سے ہمیشہ زیادہ واضح رہے ہیں اور زیادہ اہم رہے ہیں. اس کے بعد ولی صاحب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ عوام سے جتنا بھی جھوٹ بول لیں، اس وقت پاکستان اگر سینٹر آف گریوٹی کسی چیز کا ہے تو وہ ہے فراڈ اور فسطائیت کا، وہ ہے جھوٹ کا، جس جھوٹ پر مبنی آپ کی حکومت کھڑی ہے. اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں کمیشن کی بات پر. ہم چاہ رہے ہیں کہ 9 مئی پہ اور 26 نومبر پہ کمیشن بنے. اور کیوں نہیں بننا چاہیے ہے؟ کیوں کتراتے ہیں آپ سچ سے ڈرتے ہیں نا، اسی لیے آپ نے پیکا جیسی ترمیم کی کیونکہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ سچ سامنے آئے، کیونکہ سچ اگر آئے گا تو آپ بے نقاب ہوں گے. انکوائریز ایکٹ کے نیچے لیٹ می کمپلیٹ سر، کیونکہ شاید آپ کی معلومات میں کچھ کمی ہے، مجھے اضافہ کرنے دیجئے. انکوائریز ایکٹ کے نیچے آپ بالکل کمیشن بنا سکتے ہیں اور ایک جوڈیشل کمیشن. لیٹ می فنش کیونکہ آپ لوگ زیادہ نہ پڑھے لکھے ہیں، نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے آپ کو انفارم رکھنا چاہتے ہیں. تعلیم ہے اگر انکوائری کمیشن بنتی ہے وہ میرے معاشرے کے لیے کافی ہے. ولی صاحب پلیز کام ڈاؤن. جی چلے اختیار صاحب آپ کو کمل کر لیں، مہر صاحب بات کو کمل کر لیں. جی چلے پرسنل نہیں ہو، ایشوز پہ بات کر لیتے ہیں. پرسنل پلیز آپ بات کو کمل کریں مہر صاحب. انکوائری کمیشن جو ہے ولی صاحب، انکوائری کمیشن جو ہے وہ کرمنالٹی ایسرٹین نہیں کرتی ہے. جب ایک انکوائری کمیشن بنتی ہے تو اس بات کا تعین کرنے کے لیے بنتی ہے کہ اس واقعات میں کیا ہوا، کون ملوث تھا، اس کے اگر تو کوئی کوتاہیاں تھیں ان کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے اور ایسی چیزیں کیوں ہوئی. جہاں تک 26 نومبر کا ثانیہ ہے اس کے اوپر تو آج تک کوئی سچ سامنے نہیں آیا ہے. جہاں تک 9 مئی کا حوالہ ہے، کون سی انویسٹیگیشن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ 1.5 سال ہو گیا. جن لوگوں پہ آپ نے جرم عائد کیے، جہاں پر کیسز آگے چلے وہ لوگ بری ہوتے جا رہے ہیں. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس نے یہ جھوٹا بیانیہ بنایا، ان کے کندھوں پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ دونوں شخصیات کی اجازت سے اگر آپ مجھے انہیں باعزت بری کیا ہے تو ریڈیو پاکستان کو کس نے آگ لگائی، کس کے کہنے پہ لگائی، وہاں پہ سیکیورٹی آپ نے لگائی، آپ کی پارٹی نے لگائی، آپ کے کارکن تھے، آپ کی جماعت کے لوگ تھے. نہیں جی سر، عدالتوں نے ہمارے کارکنان اور عہدیداران کو باعزت بری کیا ہے ریڈیو پاکستان والے.